حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 دسمبر اتوار ہے اور 9 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات کے فارن افیئر منسٹر مولوی عامر خان متکی صاحب نے جہادی لیڈر مولوی حکمت یار خان صاحب سے ان کے گھر میں ملاقات کی، اور اس کے علاوہ ان پر مسجد میں ہونے والے حملے کی تعزیت کی۔ انہیں کہا کہ ہمیں بہت دکھ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے شہداء کی تعزیت اور شہداء کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس موقع پر انہوں نے زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کے لیے دعا کی، اور مولوی صاحب نے اس موقع پر شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ یقین دلواتا ہوں کہ حکومت سیکیورٹی کی فیلڈ میں مزید سخت اقدامات کرے گی، اور ان جیسے واقعات کو روکا جائے گا اور مجرموں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ مولوی حکمت یار صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دشمنوں کی طرف سے کی جانے والی کارروائی کے بارے میں بتایا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا۔ وزیر دفاع ملا محمد یعقوب UAE کے دورے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور کل وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ ان کے ساتھ حکومت کی طرف سے وفد کو بھیجا گیا ہے، اور وہ اس وفد کو ہیڈ کریں گے۔ اس دورے کا مقصد UAE کے لیڈرشپ سے ملاقات اور اس ملک میں رہنے والے افغانیوں سے ملاقات اور اسلامی امارات کے گلف کنٹریز کے آپسی تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط کرنا، اور دوسری فیلڈز میں جن میں تعلقات ابھی تک نہیں ہیں ان فیلڈز کو بھی امپروو کرنا۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی صاحب نے کل تریحی ایریا میں، جہاں پر حقانی نیٹ ورکس نے حقانی گروپ نے 2009 میں امریکی جنرل برگیدی کو گرفتار کیا تھا، اور 2014 میں اس امریکی جنرل کے بدلے 5 سینئر افغانی طالبان لیڈر، جن میں مولوی محمد نبی عمری صاحب، ملا عبدالحق واسق صاحب، ملا محمد فاضل مظلوم صاحب، ملا نور اللہ نوری صاحب اور ملا خیر خواہ صاحب کو آزاد کروایا گیا تھا، جو کہ گوانتانامو جیل میں قید تھے۔ اور اس جگہ پر کل ایک بہت بڑے کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں ایک بہت بڑا مدرسہ، ایک اسکول، ایک کلینک اور کھیلنے کے لیے ایک جگہ مختص کی گئی ہے۔ اور اس موقع پر منسٹری نے بتایا کہ اس مشکل وقت میں مجاہدین نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس جنرل کے ذریعے 5 طالبان لیڈرز کو آزاد کروایا گیا، اور اس تبادلہ کی وجہ سے نہ صرف 5 طالبان کی آزادی ہوئی بلکہ دوحہ مذاکرات کامیابی کی طرف آگے بڑھے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر آف منسٹری اینڈ کاؤنٹر نارکوٹکس ملا عبدالحق اخوند صاحب نے یونائٹڈ نیشن افغانستان کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی سیکرٹری جنرل جو کہ افغانستان میں کام کر رہی ہیں مس روزوا، اور اسپیشل ایڈوائزر ان کے اسپیشل ایڈوائزر فرینک سپینگل اور یوناما کے نمائندہ مس شیہان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس وفد نے اسلامی امارات کی طرف سے ڈرگز کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور تمام تر کاموں کو سراہا، اور نشے میں مبتلا مریضوں کے علاج کے کام کو سراہا۔ اس کے علاوہ نارکوٹکس پلانٹس کی کاشتکاری، جو نشہ آور پودے ہیں ان کی کاشتکاری کو روکنے کے لیے، اور کچھ دوسرے اہم متعلقہ ایشوز پر گفتگو کی گئی۔ منسٹری آف اکنامک اسسٹنٹ اسٹیٹ اکنامک اسسٹنٹ الحاج ملا عبدالغنی برادر صاحب کی سربراہی میں بنائی جانے والی دی بیگر کلیکشن کمیٹی نے بتایا کہ انہوں نے 3 دسمبر تک 19,072 مانگنے والوں کو کابل کے مختلف علاقوں سے اکٹھا کیا ہے، جن میں 10,961 عورتیں شامل ہیں۔ کمیٹی نے بتایا کہ ان عورتوں میں 4,467 عورتیں حقدار ہیں اور باقی پیشہ ورانہ کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ 1,137 مرد حضرات بھی اس کام میں پکڑے گئے، جن میں 634 حقدار تھے اور دوسرے پیشہ ورانہ کام کرتے تھے۔ ادارے نے بتایا کہ 19,072 لوگوں میں مانگنے والوں میں 6,374 بچے شامل تھے،
اور جو کہ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ 2609 ضرورت مند اور 3703 پیشہ ور کام کرتے تھے اور 62 بچے بے آسرا تھے، جو کہ منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل افیئرز کے حوالے کیے گئے، جن کو وہاں پر مکمل بورڈنگ ایجوکیشن دی جا رہی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹریننگ اور رہائش کا بندوبست مکمل طور پر۔ ادارے نے بتایا کہ تمام تر ضرورت مند کو مانگنے والوں کو اسلامی امارات ہر ماہ کیش مدد کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف افغانستان نے بتایا کہ قندوز زون جوڈیشل اسسٹنٹ کورٹ نے پچھلے 6 ماہ میں 177 کیس حل کیے، اور اس کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں پینل کورٹس اور کمرشل کورٹس میں مفتیان کرام کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ تمام تر فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق کیے جائیں۔ منسٹری آف ایجوکیشن کے منسٹر شیخ سید حبیب اللہ آغا صاحب نے صوبہ بلخ کا دورہ کیا، وہاں تعلیمی حالات کے بارے میں جانا اور صوبائی انتظامیہ سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے صوبے میں مذہبی تقریبوں میں شرکت فرمائی، اسکولوں کا دورہ بھی کیا اور علاقے کے کچھ علماء کرام سے ملاقات کی اور انہوں نے تعلیم کے شعبے میں تعاون کرنے کا کہا۔ اسلامی امارات اپنے تاریخی ورثوں کو اور اپنی حاصل کی گئی کامیابیوں کو بھی سامنے لا رہی ہے، اور جہاں جہاں انہوں نے کامیابیاں حاصل کی وہاں پر وہ ایک تاریخی امارات بنا رہے ہیں تاکہ ان کامیابیوں کو ہم یاد رکھیں۔ جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ ہادم حسین رضوی صاحب کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے جب لبیک کی حکومت آئی تو سندھ میں باب الاسلام بنانا ہے، اور وہ اتنی بڑی مسجد بنائیں گے، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسجد ہے ادھر بہت بڑا ایک شاندار یادگار بنائی جائے گی تاکہ دنیا آ کے دیکھے کہ یہاں سے اسلام پاکستان میں اور اس علاقے میں داخل ہوا تھا۔ تو یہی بات ہے، جو لوگ اپنے تاریخی کاموں کو یاد رکھتے ہیں وہ جب ان کے پاس سورسز ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ بہت بہت بڑی چیزیں بناتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی امارات جہاں پر انہوں نے امریکی جنرل کو گرفتار کیا تھا وہاں پہ وہ بہت بڑا کمپلیکس بنا رہے ہیں اور وہ ایک تاریخی عمارت بنائیں گے تاکہ انہیں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔